الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت کر لیجئے اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے رب سے سب سے کم درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا کہ اس کا درجہ کیا ہوگا، اس کی منزل کتنی ہوگی، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا تو اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، وہ عرض کرے گا یا رب کیسے داخل ہو جاؤں، حالانکہ لوگ اپنے محلات میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی اپنی منازل بھی پالی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرے لیے دنیا کے بادشاہوں جیسی نعمتیں ہوں؟ وہ عرض کرے گا یا رب میں راضی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اس سے ارشاد فرمائے گا تیرے لیے وہی ہے اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل۔ تو جب اللہ پاک اس کے انعامات میں 5 گنا اضافہ فرمائے گا تو بول اٹھے گا یا رب میں راضی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا یہ سب تیرے لیے ہے۔ کیا فرمائے گا؟ یہ سب تیرے لیے ہے اور اس سے 10 گنا مزید اور تیرے لیے، تیرے نفس کی چاہت کے مطابق اور تیری آنکھوں کی لذت کے مطابق نعمتیں ہیں۔ تو وہ عرض کرے گا یا رب میں راضی ہوں۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سب سے اعلیٰ درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دستے قدرت سے مہر لگا دی، تو نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سب سے کم درجے کے جنتی کا اس وقت ہم نے حال سنا کہ اس کو دنیا کے بادشاہ کو جو نعمتیں جو ملا ہوا ہوتا ہے، جیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا
کہ تیرے لیے دنیا کے بادشاہوں جیسی نعمتیں ہوں، تو ایسی اس کی مثل یعنی اتنی اور اتنی اور اتنی اور 5 گنا بڑھا کر دیا گیا، پھر مزید 10 گنا بڑھا کر دیا گیا۔ یہ ادنا جنتی کا عالم ہے، اعلی جنتی کا عالم کیا ہوگا؟ بندہ غور کرے، جنت، جنت کا تصور غور کرے کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری بنائی ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، انعام اس کے کرم سے ملے گا۔ بندہ اس رب کو راضی کرے اور جنت کی کوشش کرے۔ میرے امیل سنت نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے، ہو بہر ضیا نظر کرم سوئے گنہگار، ہو بہر ضیا نظر کرم سوئے گنہگار، جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے۔ ایک روح کی بات ہے، ایک تمنا دل میں پیدا ہوئی اور میرے سنت کا شعر یاد آ گیا، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا، چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، بولو، میں ان کے در کا بھکاری، مصطفیٰ کے در کے بھکاری ہیں، ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ جنت، جنت، جنت نام ہی کتنا خوبصورت ہے، جنت، اے سن کر جیسے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جی ہاں، حضرت یہ فردوس کی دعا کرنی، سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا فردوس کا ہے۔ اللہ کی رحمت کہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب ہو جائے۔ ہائے 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 ہائے، جنت، جنتیوں کو شراب پلائی جائے گی، اور جنتیوں کو شراب پلائی جائے گی، ہاں جنتیوں کو شراب پلائی جائے گی، مگر وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح بدبودار کڑوی بے عقل کرنے والی اور آپے سے باہر کرنے والی اور نشہ والی نہیں ہوگی،
بلکہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہوگی. چھوڑ دو دنیا میں یہ شراب، اس طرح کے گندے گندے کام. انشاءاللہ جنت میں پاکیزہ شراب پیئیں گے، پاکیزہ جنت میں شراب پیئیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر ان گندگی میں پڑ جائیں اور جنت کی نعمتوں سے محروم رہ جائیں. نہ، اگر آج تک کبھی کو شراب ہی اگر دنیا میں کہیں بھی دیکھ اور سن رہا ہے، توبہ کر لو کہ آج کے بعد شراب نہیں پیئیں گے. اس برائیوں کی ماں سے آج جان چھڑا کر جنت کا راستہ لیں گے اور اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جا کر اللہ کے کرم سے پاکیزہ شراب پیئیں گے. جنت کی پاکیزہ شراب تو پیئیں گے، مگر ایک سچی توبہ کرنے والوں، اللہ راضی ہو جائے ہم سے تو یہ پیارے حبیب کے صدقے میں، پیارے حبیب ہی کے دستے مبارک سے کوثر کے جام بھر بھر کے پیئیں گے انشاءاللہ. ہائے 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 کرم، آقا کے ہاتھوں سے دستے مبارک سے کوثر کے جام ملیں گے. جو ایک بار پیے گا پھر کیا پیاسا ہوگا. آقا کوثر کا جام پلا دیں. آقا پہچان لیں یہ میرا امتی ہے. آقا قبول فرما لیں کہ ہاں یہ ہے، اسے پلایا جائے گا. ہاں ہاں، آقا اپنے امتی پر کرم فرمائیں گے. کسی نے عرض کی آقا قیامت کے روز آپ کو کہاں تلاش کروں؟ عرض کی، ارشاد فرمایا مجھے پل صراط تو دیکھ لینا، جہاں میں اپنے امتیوں کو پل سے پار کرا رہا ہوں. عرض کی آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ ارشاد فرمایا مجھے میزان پر دیکھ لینا، جہاں میں اپنے امتیوں کے وزن بھاری کر کے جنت میں داخل کرا رہا ہوں گا. عرض کی آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ کہا کوثر پر دیکھ لینا، جہاں میں پیاسے امتیوں کو کوثر کے جام بھر بھر کر پلا رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت پہ جائیں گے انشاءاللہ. داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو، داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو، ہم وہ اور حور و غلمان لب آب جو، اور جام طہور اور مینا سب دیکھے عادت تو رہ جائے پی کر نہ ہو. اللہ ہو 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 اللہ ہو. اچھا بولیں، اللہ کا ذکر کرنے کے پہلے نیت کریں. نیت کریں کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. 4 درخت انشاءاللہ جنت میں دیکھنے بھی جائیں گے انشاءاللہ. جنت میں درخت لگتے ہیں. سبحان اللہ ایک بار کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. اللہ کے ذکر کی نیت سے کہو سبحان اللہ. اللہ پاک ہے، میرا رب پاک ہے. کہو سبحان اللہ. ساری خوبیاں اسی کی ہیں، اسی کے لیے. کہو الحمدللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کہو لا الہ الا اللہ، وہ سب سے بڑا ہے. بولو اللہ اکبر. انشاءاللہ جنت میں درخت لگیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے جائیں گے انشاءاللہ. یہ تو جنتیوں کا یہ ایک بیان کیا نا کہ انشاءاللہ جنت میں پاکیزہ شراب ملے گی. بس یہ دنیا کی یہ گندگیوں سے نجات لے لو. چھی چھی چھی، ہم تو بس ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. مزید سنو، جنتیوں کو جنت میں ایک سے ایک لذیذ کھانے ملیں گے. جو چاہیں گے وہ کھانا فوراً حاضر ہو جائے گا. اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا. ہائے ہائے، کم سے کم ہر ایک شخص کے سرہانے یعنی سر کے پاس 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. کتنے خادم؟ بولو 10,000 خادم.
خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی اور دوسرے ہاتھ میں سونے کے پیالے ہوں گے. ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھانا کھاتے جائیں گے لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوتی چلی جائے گی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے. ہر مزے دوسرے مزے سے ممتاز ہوگا. اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے. آٹومیٹک خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے. ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی، دودھ، شراب اور شہد ہوگا. پینے کے بعد جہاں سے آئے تھے خود بخود وہاں چلے جائیں گے. وہاں نجاست، گندگی، پیشاب وغیرہ، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل بالکل ہی نہ ہوگا. اور ڈکار و پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی. جنت 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 جائیں گے انشاءاللہ. اور آقا کے پڑوس میں انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو. بیان جنت کا ہو رہا ہے. اور مہینہ کیسا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. الہی جہنم سے آزاد کر دے. الہی جہنم سے آزاد کر دے. فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں. میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے نعمت ملے گی، نہ وہ محتاج ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی. جنت میں وہ کچھ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا. ہائے ہائے. جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا نا، ان کی شکلیں چودھویں کے رات کے چاند کی طرح ہوں گی. وہ وہاں نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے، اور نہ قضائے حاجت، استنجا، باتھ روم، سمجھ رہے نا، نہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں گے. ان کے برتن و کنگیاں سونے اور چاندی کے ہوں گے. ان کا پسینہ کستوری کی خوشبو کا ہوگا. ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ہوں گی. وہ اس قدر حسین ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کا گوشت اوپر سے نظر آتا ہوگا. ان کے درمیان اختلاف نہ ہوگا، نہ ان میں بغض ہوگا. ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے. وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہوں گی. ارے چھوڑ دو یہ دنیا کی بے پردہ اجنبی عورتوں کے ساتھ دوستیاں، یہ گرل فرینڈ، یہ سارے چھوڑو. اللہ کی رحمت شامل ہر رہی. جنت ملی تو جنت میں انشاءاللہ جنتی بیویاں ملیں گی، جنت میں حوریں ملیں گی، جنت میں انشاءاللہ نعمتیں ملیں گی. چھوڑ دو یہ حرام لباس، چھوڑ دو ناجائز لباس، چھوڑ دو یہ ناجائز کپڑے، چھوڑ دو یہ حرام کے مال سے کمایا ہوا چیز. انشاءاللہ جنت میں جا کر جنتی لباس پہنیں گے. ایسا لباس پہنیں گے جو کبھی میلا ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ. مت لگا دل یہاں پچھتائے گا. مت لگا دل یہاں
پچھتائے گا کس طرح جنت میں پائی جائے گا. ایک بات بتاؤں جو ہمارے کئی نئے ماشاءاللہ اسلامی بھائی، اللہ سب کا نہ قبول فرمائے. کئی ایسے مدنی چینل پر بھی ناظرین ہوں گے، کئی ایسی بیچاری بے نمازی بے پردہ اسلامی بہنیں بھی ہو سکتی ہوں گی. ایک بات بتاتا ہوں، کئیوں کو برائی کی لت پڑی ہوئی ہوتی ہے، گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے. میری بات مانیں، میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو، ایک دفعہ تہیہ کر کے آپ بس چند دنوں کے لیے اپنے سارے بری عادتیں گناہوں کو چھوڑ دو. یہ چند دنوں کی تھوڑی سی زحمت ہوتی ہے. لت پڑ گئے نا، ایک جس کہتے نشانی بازوں کو ہو جاتا، اس طرح غیبت میں بھی نشہ ہے، کئی گناہوں میں نشہ ہوتا ہے. عجیب و غریب قسم کی اس میں وہ لذتیں لے کر لوگ بیٹھے ہوتے. کسی کو بد نگاہی کی لت پڑی ہو، جب تک بد نگاہی نہیں کرتے ان محروموں کو بیچاروں کو چین نہیں ملتا. ہوتی ہے کئیوں کو غیبت کی عادت ہوتی ہے، کئیوں کو فلموں کی عادت پڑ جاتی ہے، جب تک نہیں دیکھتے ان کو چین ہی نہیں ملتا. سوشل میڈیا کی عادت پڑ جاتی ہے، جب تک اس پر کوئی ایسی الٹی سیدھی چیز نہ دیکھ لیں ان کو چین نہیں ملتا. اب میری بات مانیں، اب تو رمضان مبارک کا دیکھو نا، تو 23واں روزہ ہے، میں اب چند دیر رہ گئے. میری بات مانیں، میرا مشورہ ہے آپ کو، آپ بس آج تہیہ کر لو، ابھی تہیہ کر لو کہ بس میں یہ جتنی مجھ میں برائیاں نا، میں بالکل آج سے اس کو بریک اسٹاپ. آپ کو بے چینی ہوگی، نفس تو ہے نا ہمارے ساتھ، شیطان تو لگا ہوا ہے نا، وہ اکسائے گا، بے چینی کرائے گا. لیکن آپ بس تہیہ کر لو اور کثرت کے ساتھ درود شریف، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار، کثرت کے ساتھ اللہ کی مدد، یا اللہ مدد کر، یا اللہ مدد کر، یا اللہ مدد کر، مولا علی کا واسطہ مدد کر، شیر خدا کا صدقہ مدد کر، مدد کر، مدد کر. بس یہ چند دن گزار لو، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کو نیکیوں کی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں اب دیکھو میرے پیر صاحب، ان کو روزے کی عادت ہو گئی ہے. رمضان مبارک کے تو روزے فرض ہیں، مگر یہ جنرلی میں نے دیکھا ان کو روزے کی عادت ہو گئی ہے. یہ شاید کہہ سکتے ہیں روزے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. ہم سے کو روزہ نہیں رکھوا سکتا علاوہ رمضان کے علاوہ کی بات کریں. نفلی روزہ ہم سے نہیں رکھے جاتے، ہم سے نفلی روزے رکھے نہیں جاتے، ان سے نفلی روزے چھوڑے نہیں جاتے. ہم سے نفلی نماز پڑھی نہیں جاتی، ان سے نفلی نماز چھوڑی نہیں جاتی. ہم سے مستحب عمل کیا نہیں جاتا، ان سے مستحب عمل چھوڑا نہیں جاتا. ہم سے مسواک ہوتی نہیں ہے، ان سے مسواک چھٹتی نہیں ہے. ہم کو چٹائی پر نیند آتی نہیں ہے، ان کو بغیر چٹائی کے نیند آتی نہیں ہے. نیکی کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. نیکی کی عادت پر جس طرح گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے نا، اس طرح ایک وقت آتا ہے نیکی کی عادت پڑ جاتی ہے. پھر نیکی کرے بغیر چارہ نہیں ہے، مزہ نہیں، نیکی بغیر گزارا نہیں ہوگا. درود شریف پڑھے بغیر مزہ نہیں آئے گا، ذکر کیے بغیر مزہ نہیں آئے گا، نماز پڑھے بغیر مزہ نہیں آئے گا. عادت پڑ جاتی ہے. ایک بار امامہ باندھنے کا نہیں دل کرتا، مگر آپ پوچھ لو ان ہزاروں اسلامی بھائیوں سے، امامہ باندھنے کی جب عادت پڑ جاتی ہے نا، پھر امامہ باندھے بغیر مزہ نہیں آتا. زلفوں کی عادت ہو گئی نا، اب زلفیں رگے بغیر مزہ نہیں آتا. ایک دفعہ بس اپنی نفس پر قابو پا کر اللہ کی رضا کے لیے نا، نفس کے ساتھ جہاد، یہ جہاد اکبر ہے. آج تہیہ کر لو، انشاءاللہ گناہوں سے بچ کر اپنے اوقات کو گزاریں گے انشاءاللہ. جو بھی اس طرح کی لت، جس کی بھی عجیب و غریب قسم کی گناہوں کی، برائیوں کی، بد اخلاقی کی لت پڑی ہوئی ہے، عادت پڑی ہوئی ہے، آج تہیہ کر لو. جمعہ ہے نا، مقبول گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جہنم سے آزادی کی گھڑیاں ہیں. کرم کرم کرم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، جمعہ دیا. کیا پتہ کہ آج آخری جمعہ ہو، کیا پتہ آخری جمعہ ہو، اور یہ وقت بھی نکل گیا تو پھر کب ہاتھ میں آئے گا. نہ آج ہم وقت نہیں جانے دیں گے. یہ اللہ ہماری مدد کر اور ہمیں برائیوں پر، اپنی بری عادتوں پر قابو پانے کی توفیق عطا کر. صلو علی الحبیب. سنو، جنتوں کے لباس پرانے نہ ہوں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. جنت میں نیند نہیں، نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں. ہائے ہائے، جنتی جب جنت پہ جائیں گے، ہر ایک اپنی اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا،
اور اس کے فضل کی حد نہیں. پھر انہیں دنیا کے، اب سنا اور تصور کریں، اب انہیں دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی. دل تھام کے سننا اے مدنی چینل کے ناظرین حاضرین، دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد ان جنتیوں کو اجازت دی جائے گی. پتہ ہے کس چیز کی اجازت دی جائے گی؟ اپنے رب کی زیارت کی اجازت دی جائے گی. یہاں دیدار کی طلب ہے اور آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے؟ کل تو ہائے ہائے. دن گیا آنکھ بیکار ہے، کیا ہو اپنی آنکھوں کو پاک رکھنا ہے، جنت میں جانا ہے. تو کیا اب رب کے دیدار کی، رب کی زیارت، عرش الہی ظاہر ہوگا. اللہ تعالی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پر تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے. نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ادنا مشک اور کافر کے ٹیلے پر بیٹھے ہوں گے. اور بتاؤں ایسے تو کوئی وہاں ادنا نہیں ہوگا. اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور اللہ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور چودھویں کا رات کا چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، اور ایک کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتا. کیسا دیدار؟ ہمارے بزرگوں سے پوچھا گیا اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں گے تو بتائیں گے، دیکھیں گے تو بتائیں گے، انشاءاللہ کرم ہوگا. اچھا اب آگے سنیے. اور انہیں اللہ تبارک و تعالی رکاوٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک پر تجلی فرمائے گا. ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ ہائے، دنیا کے بعض گناہ یاد دلائے گا. تجھے یاد ہے کہ تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ یا رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ اللہ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا. وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر یعنی بادل چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا. اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی. اور اللہ فرمائے گا جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے. کیا کمال ہوگا! اللہ اپنے بندوں سے کلام فرمائے گا، اپنے بندوں سے ارشاد فرمائے گا. پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے اور اس بازار کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا. اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا. اس میں جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی. خرید و فروخت نہ ہوگی. سنو جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے. جنتی بازار میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے. انشاءاللہ ملیں گے، انشاءاللہ ملیں گے، اللہ کی رحمت سے ملیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. آج جمعہ ہے، یا اللہ ہماری تمنا پوری کر دے، ہمارے مقدر میں جنت لکھ دے مولا، جنت لکھ دے. جب آپس سے ملیں گے، چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس اس کو پسند آئے گا. اب بھی مطلب پسند آئے گا نا،
تو ابھی یعنی ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے. یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ جنت میں کسی کے لیے غم ہے ہی نہیں. جنت میں غم نہیں ہے، اور ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو غم سے خالی نہیں ہے، دکھوں سے خالی نہیں ہے، پریشانیوں سے خالی نہیں ہے. جنت میں غم نہیں ہے. پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے. جنتی اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے. جنتی بازار میں اور یہ سارا ہو گیا، اب اپنے اپنے مکانوں میں واپس آئیں گے. ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی، مبارکباد دے کر کہیں گی آپ واپس ہوئے تو آپ کا حسن و جمال پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا ہے. جواب دیں گے ایسا تو ہونا ہی تھا کہ ہم اس پروردگار کے حضور حاضر ہو کر آئے ہیں کہ یہ بات ہونی تھی کہ ہمارا حسن و جمال پہلے سے بڑھنا ہی تھا. جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں گھوڑے لائے جائیں گے. ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے. سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات و بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے. ایک تیز رفتار گھوڑا 1000 برس تک دوڑتا چلا جائے کہاں تک پہنچے گا؟ یہ ہے 1000 برس کی مسافت. اور ان میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ کریم کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا. ایسے بھی جنتی ہوں گے، ایسے بھی جنتی ہوں گے جو صبح و شام اپنے رب کا دیدار کریں گے. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ میرے رب کی رحمت، کتنا قریب ہے ہمارا رب ہے، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس نے کتنی پیاری جنت بنائی ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، ان کے لیے جو اس کو راضی کرتے ہیں. اور کتنا مطلب کہ وہ بیان سے باہر ہے وہ جہنم جو اس نے گناہ گاروں کے لیے بنایا ہے، جس سے وہ ناراض ہوگا اس کے لیے بنایا ہے. کتنے دن ہیں دنیا کے؟ ذرا سوچو میرے میٹھے و پیارے سے، کتنے دن ہیں دنیا کے؟ چند ہی تو دن ہے. صبر کرنا ہے، صبر، گناہوں پر صبر کرنا ہے. نیکی کرنے میں اگر دقت ہوتی تو صبر کر کے نیکی کرنی ہے. گناہ سے بچنے میں دقت ہوتی ہے تو صبر کر کے گناہ سے بچنا ہے. مصیبت آتی ہے تو صبر کر کے نیکی کمانی ہے. صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرے، صبر کرے اور آقا کا پڑوسی بننے کی دعا کرے. جنت میں آقا کا پڑوسی، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے، تار الہی بن جا سگے، تار الہی بہرے رضا اور خطب مدینہ، بہرے رضا اور خطب مدینہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. جنت پہ جائیں گے انشاءاللہ، جنت پہ جائیں گے. بس دنیا کی ان تھوڑی سی زندگی میں صبر کر لو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. اپنے رب کی دل لگا کر عبادت کر لو، اخلاص کے ساتھ عبادت کر لو. اللہ کے نافرمانوں کو چھوڑ دو، صرف اس کے فرما برداروں سے تعلق جوڑ لو. سیدھی سی بات ہے. آپ کیا بننا چاہتے ہیں، نیک یا بد؟ نیک بننا چاہتے ہو تو نیک لوگوں میں رہو، برے بننا چاہتے ہو تو برے لوگوں میں رہو. بہت سمپل سی بات ہے. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اللہ کریم
قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. کتنی؟ 2 جنتیں. اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں یعنی جسے اپنے رب کے حضور روز قیامت میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور وہ گناہ ترک کرے اور فرائض بجا لا یعنی فرائض ادا کرے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جنت عدن اور جنت نعیم. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ایک جنت رب سے ڈرنے کا صلہ اور ایک شہوات ترک کرنے کا صلہ. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ایک بہت پیاری اور محبت بری حدیث سناؤ. جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں من احبنی کان معی فی الجنہ، یعنی مجھ سے محبت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. کیوں کرنا میرے دل میں گو الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں گو الفت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی ہمیں محبت ہو جائے. شفا شریف جلد 2 صفحہ نمبر 24 پر ہے کہ جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے وہ اسی کی موافقت یعنی مطابقت کرتا ہے، اس کے طریقے پر چلے گا نا، اس کے عمل کرے گا، یعنی سنتوں پر عمل کرنا ہے. ورنہ اس کی محبت میں صادق یعنی سچائی نہیں ہے. لہذا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں وہ سچا ہے جس پر اس کی علامتیں ظاہر ہوں. اس کی پہلی علامت قرآن کریم میں جو بیان کی گئی ہے وہ ہے آپ کی پیروی یعنی آپ کی اطاعت کرنا. جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور آقا کی بارگاہ میں عرض کریں. امیل سنت نے بڑی پیاری بات آقا کی بارگاہ میں عرض کی ہے پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ. پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے. پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے. جہاں غیرت اور احسان یا رسول اللہ. جہاں غیرت احسان اور احسان یا رسول اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذہن بنانا ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی چھوڑ کر نہیں جانا. یہ دعوت اسلامی کے مدنی کام
یہ ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دعوت اسلامی کا پیغام ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور میں نے دو باتیں آپ کو بیان کے دوران ایک اور عرض کی تھی. کیا بننا ہے, نیک یا بد؟ نیک بننا ہے تو نیکوں میں رہو. یہ فارمولا ہے, بالکل ایک مدنی نسخہ ہے کہ نیک بننا تو نیکوں میں رہو, کہ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی. ہمیں نیک بننا ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو بالکل پکڑ کر رکھے, اور مدنی انعامات جو ہمیں امیر سنت عطا فرمائیں, بس جس کو پڑھ لیں اس پر عمل کرنا. آپ بھی شروع کریں, میں بھی شروع کروں. یہ انشاءاللہ جنت پہ لے جانے والے اعمال ہیں. یہ جو مدنی انعامات ہیں نا, یہ جنت پہ لے جانے والے اعمال ہیں. انشاءاللہ اس پر عمل کرتے کرتے, اللہ کو راضی کرتے کرتے, اس رب کی رحمت سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولو یار, نشاط بالکل نہیں اچھی بھی جنت میں لے کے جائے کی چاہت حسود کی. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ جمعہ برکت والا, کے دنوں کا سردار, ماشاءاللہ امیل سنت کی آمد, اللہ کریم ان کی برکت عطا فرمائے. امیل سنت سے یہ ایک عرض کرنی ہے کہ جمعہ کو جو ہم آج پا چکے اللہ کی رحمت سے, اور کیا پتا کہ اب آگے کیا عرض کروں میں. ہم نے بابا بھی بیان میں جنت میں جانے والے اعمال کی طرف کوشش کی بیان کرنے کی. اب یہاں بیٹھ کر ہمارا ذہن بن گیا, اللہ کی رحمت ہے, بن جاتا ہے عموماً بیٹھ کر ذہن. بن گیا میں نہیں کہوں گا, عموماً بنتا ہے ذہن, لیکن یہیں بیٹھے بیٹھے ہی ذہن بدل جاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد. اس کا کیا کہ قلب منقلب بہت جلدی ہو رہا ہوتا ہے, بدلتا رہتا ہے. تو کوئی ایسے مدنی پھول, کوئی ایسے کچھ اوراد و وظائف ہوں, مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں, حاضرین بھی ہیں, اگر وہ کچھ ارشاد فرمائیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر, کہ دل جما رہے ہو, بس ایک نیت کی ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال بجا لانے, تو اس کے پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمت جواب دے گئی سرکار المدد. آپ مدنی پھول دے ہی رہتے نا, میں اب کچھ لینا چاہ رہا تھا. عصر کے بعد انشاءاللہ ہمت آ گئی تو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب. مدنی انعامات کا میں نے عرض کیا ہے کہ مدنی انعامات پر اللہ کرے کہ ہم سب کو عمل نصیب ہو جائے, اور یہاں سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر ہو جائے, جنت ایکسپریس کی کوئی ترکیب بن جائے. انشاءاللہ جنت میں لے جانے والے اعمال پر بیان سنا ہے, تو انشاءاللہ جنت ایکسپریس میں سفر ہوگا تو کیا عجب, اللہ کی رحمت سے جنت میں جانے کی کوئی صورت بھی بن جائے. نیت کریں اللہ کی رحمت سے. اچھا, آج جمعہ ہے, تو جمعہ میں ظاہر ہے کہ بہت سارے اسلام بھائی کو غسل کرنے کا بھی ذہن تو ہوتا ہی ہے. تو ابھی اتنے سارے اسلام بھائی جب غسل کریں گے تو پھر پانی کا اثر کا کیا کریں گے؟ تو اس میں مہربانی کیجئے گا کہ جب تک کہ آپ مطلب فرض ہو جائے غسل, یا ایسی ضرورت سخت حاجت کہ بدن میں جیسے بدبو ہو رہی ہے, تو سخت حاجت کے وقت غسل کریں. اگر آپ تعاون فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ پانی بچ جائے گا, اور پھر تکلیف سے بچ جائیں گے. کیونکہ جمعہ میں کافی اسلام بھائی باہر سے آتے ہیں,
اگر پانی ختم ہو جائے گا تو ان بیچاروں کو وضو میں تکلیف ہو جائے گی، پھر عصر میں الگ تکلیف ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے۔ تو ہم نے پچھلے جمعوں میں بھی ذہن دیا تھا کہ آپ تعاون فرمائے غسل نہ کریں، تو اب پتہ نہیں آج کیا ہوتا ہے۔ کوئی ہے تعاون کرنے والا؟ ہے نا؟ کیا تعاون کریں گے؟ کیا تعاون؟ مطلب یہ تعاون امیر سنت فرما رہے کیا تعاون کریں گے؟ تعاون یہ کریں گے کہ ہم غسل نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اس پر ثواب ملے گا باپا، اگر ہم اس نیت سے غسل نہ کریں گے ہمیں یہ پانی بچ جائے گا تو اسلامی بھائیوں کام آئے گا اور لوگ تکلیف سے بچ جائیں گے۔ اچھی نیت بنتی ہے، یہ بنتی ہے ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی انشاءاللہ تعالی۔ اب میں کیا عرض کروں، امیل سنت فرما رہے کہ اب ہمت نہیں ہے، دیکھتے رہیں۔ ہمت جواب دے گئی سرکار المدد، ہمت جواب دے گئی سرکار المدد، سرکار المدد، زائر تھکن سے چور جانا ضرور ہے، زائر تھکن سے چور جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور چلا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور چلا ضرور ہے، چلنا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، چلنا ضرور ہے، راہ مدینہ کے سبھی کانٹے ہیں پھول سے، راہ مدینہ کے سبھی کانٹے ہیں پھول سے، کانٹے ہیں پھول سے، دیوانہ باشعور ہے، چلنا ضرور ہے، دیوانہ باشعور ہے، چلنا ضرور ہے، ہوتا ہے سخت انتہا الفت کی راہ میں، ہوتا ہے سخت انتہا الفت کی راہ میں، الفت کی راہ میں آتا مگر سرور ہے، جانا ضرور ہے، آتا مگر سرور ہے، جانا ضرور ہے، پورے خار راہ پاؤں میں چھالے بھی پڑ گئے، چھالے بھی پڑ گئے، اس میں بھی ایک سرور ہے، جانا ضرور ہے، وہ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا الہی ہم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باہر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سرے، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، مہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے، گل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعادت، الحسن اور بو سعید ساتذہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصرہ بھی صالح کا صدقہ صالح منصور رکھ دے، حیات دین محیِ جان فضا کے واسطے، نور و عرفان و علوم و حمد و حسنہ و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، مہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیاء دے روئے ماں کو جما، مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حساب گدا کے واسطے، خان فضل اللہ سے گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق
حق سے عشق انتما کے واسطے تو پہ اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا چن کو ستھرا دل کو اچھا چن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر الاولا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر حشر میں اے کبریا پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیاء الدین میرے با صفا کے واسطے احینا فی الدین و دنیا سلام بی سلام قادری عبدو سلام عبد قادری عبدو سلام رضا کے واسطے قادری عبدو سلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے چین اس علم و عمل اب وہ عرفان عافیت بے نوا کے واسطے اب وہ عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے صلو علی الحبیب. بیٹے بیٹے پیارے اسلامی بھائیو، ابھی ایک خیال آیا، آج کیوں نہ اس جمعہ کو اپنی زندگی کا کوئی یادگار جمعہ بنا لیتے ہیں. ابھی خیال آیا، کچھ میسیجز بھی اس طرح کے آتے رہیں، صوتی پیغام فیس بک پر بھی اس طرح کے، شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ معتکفین میں سے بھی بھیجے ہیں کسی نے. ایک کام کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، آپ بھی ہیں، آج جمعہ کو یادگار جمعہ مناتے ہیں. کئی ایسے بیچارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جنہیں پان گٹکا سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، اور یہ بیچارے افطار کے بعد کہیں کونا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب بیچاروں کی حالت ہوتی ہے. اس میں بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو شاید مدنی چینل پر ہوں، جو صرف اس لت کی وجہ سے، عادت کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے، اور کتنے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بولتے ہیں یار اب یہ ہم معتکف ہو جائیں گے تو یہ کہاں کریں گے، کیسے کریں گے. تو ان کی کتنی عبادتیں ہیں، کتنی نیکیوں کا یہ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں بھی ہوں. کیا آپ آج کر نہ لیں؟ 23 رمضان المبارک بروز جمعہ ہمارے لیے یوں مطلب ہو جائے کہ آج سے اگر کسی میں پان گٹکا سگریٹ اس طرح کی کوئی بھی لت پڑی ہوئی ہے، عادت پڑی ہوئی ہے، بس آج اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں. آج
ایسا چھوڑیں کہ میرا استاد میں ایک مرید ہوں، پیر صاحب میرے سامنے ہیں، تو بس ایک پیر صاحب کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے یوں چھوڑنے کی نیت ہو کہ پیر صاحب بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے دے اور ہم اس بیماری سے، یہ بھی ایک مرض ہی ہے بیچارہ، پھنس جاتا ہے آدمی. کیا خیال ہے کوئی ہمت کرنے والا؟ اور جن میں عادت ہے وہی ہمت کریں گے، جن میں عادت ہے ہی نہیں تو وہ بیچارے کیوں نیت کریں گے؟ وہ یہ نیت کرے کہ آئندہ کبھی اس پہ پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو بیچارے پڑھ گئے، کیا پتا جمعہ میں آپ ہمت کر لو کے بعد آج سے یہ خلاص، ارے آپ کی ماں خوش، آپ کے ابو خوش، آپ کی بہنیں خوش، بچے خوش، گھر والے خوش، خود پیر صاحب بھی خوش، پیر صاحب بھی خوش. کوئی ہمت کرنے والا؟ چھوڑ دینا، آج سے چھوڑ دینا ہے، خلاص، چھٹی. کون بس جس میں عادت ہے وہ نیت کرے، جس میں عادت ہے وہ نیت کرے گا، آج سے نہیں کریں گے. کوئی اور؟ چلو اٹھ کے نیت کر لو، باپا نظر ڈال دیں. بیچارہ ہی یووا تھی انہوں نے کدی زندگی میں کھادا بھی نہیں انہوں. ہمت اللہ دے دے. صرف وہ مطلب نیت کریں نا کہ جو کھاتے ہیں وہ انہی کو، تو واضح ہوگا نا. انہی کو عرض کی ہے کہ جو نہیں، جن میں لت نہیں ہے، ہم دعا کرے گا اللہ کرے کہ ہم بچے رہیں، اور جن میں ہے بس وہ آج ہمت کر لیں. ہمت مردات مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. بس آج سے یہ جان چھوٹ جائے اس سے. ماں سب خوش، انشاءاللہ آپ بھی خوش. یہ ہو سکتا تھوڑا یہ ستائے کی عادت، مگر آپ ابھی یہ جو ہے نا ابھی فیضان مدینہ کا اعتکاف، یہ انشاءاللہ یہ سمجھو کہ یہ یہاں سے آپ کو یہ زبردست تحفہ مل جائے گا، یہ یادگار ہو جائے گا کہ یہاں سے میں چھوڑ کر نکلا تھا. اور بھائی یہ بہت ساروں نے نیت کی ہے. ماشاءاللہ، اللہ استقامت. آپ دعا کریں بس یہ کبھی اس طرف نہ جائیں، دعا کر دیں. اللہ استقامت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ وضاحت کری ڈیو کہ گناہ نے پیسوں خرچ ہوتے تو نہیں جو کینسر یعنی خطرہ. یہ اس پہ یہ امیر سنت نے اچھی توجہ دلائی، یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. لیکن آپ خود سوچیں کہ اس کے استعمال سے کینسر ہوتا ہے، منہ کا کینسر، پتہ نہیں کیسے کیسے کینسر ہو جاتے ہیں. پیسے کی بربادی الگ، پیسے کی بربادی. مجھے نہیں پتا کہ سگریٹ کتنے کی آتی ہے، ہو سکتا ہے ایک کا 10-20 روپے کی تو ہوتی ہوگی، 10 سے اوپر کی ہوگی. جیسی سگریٹ اگر 10 روپے کی بھی ہوتی ہے، مثال دیتا ہوں، تو کوئی 10 روپے کی نوٹ کو یوں گھما کر اس پر آگ لگائے گا؟ کون لگائے گا آگ؟ اس کو آگ لگائے تو 10 روپے گیا، مگر یہاں تو آگ لگا کر 10 روپیہ بھی گیا، جان بھی گئی نا، صحت بھی برباد، پھیپڑے خراب، سینے کی بیماریاں، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں، گلے کی بیماریاں، کینسر، پتہ نہیں طرح طرح کے امراض. تو کیا ضرورت ہے بھائی اس کو لینے کی؟ چھوڑ دیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب کرے، جنت کی نعمتیں انشاءاللہ کھائیں گے، انشاءاللہ جنت کی نعمتیں کھائیں گے. اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے، اور اللہ تعالی پیارے حبیب کے صدقے میں استقامت بھی عطا فرمائے. جو مدنی چینل پر بھی ہے وہ بھی اگر ہیں تو مہربانی کر کے آج بس اس جمعے کا جمعہ کو یادگار بنا لو کہ آج ہم نے یہ چھوڑ دیا بس. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم، سبحانک اللہم. کوئی خاص بات کرنی ہے آپ سے، آپس کی بات ہے،
ہم براہ راست نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ چند منٹ کچھ خاص بات. آ گیا رمضان کا